السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ کا سب سے پہلا کیمیا دان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو اپنے عروج تک پہنچا دیا، دنیا آج تک اسے بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی عظیم کیمیا دان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، جابر بن حیان کی پیدائش 731 عیسوی میں بمقام طوس جبکہ ایک روایت کے مطابق خراسان میں ہوئی۔ اس کیمیا دان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے ازو سے تھا۔ ناظرین، ان کی پیدائش ان کے باپ کی وفات کے بعد ہوئی۔ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو ماں نے انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفہ میں جابر بن حیان نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسہ میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ ناظرین، اس وقت کے رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ ناظرین، اسی دوران خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ کافی علاج کے بعد بھی شفا نہ ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تو مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر ایک گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس حکیم نے بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ یہ حکیم جابر بن حیان ہی تھا جس کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا۔ ناظرین، جابر بن حیان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں منہمک رہتے۔ گھر نے تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات کی۔ ناظرین، جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بن سکتی ہیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا۔ لہٰذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن تھا۔ ان میں مشاہدہ ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ موضوع ناظرین، جابر بن حیان قرعن نبیق نامی ایک آلہ کے بھی موجد تھے جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور مرکب سے اٹھنے والے بخارات کے ذریعے آلہ کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران قرآن نبیق میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلہ کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر بن حیان نے مادہ کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر بن حیان نے مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ بھی جل گئی۔ ناظرین، اس کاٹدار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے ریزاب کا نام دیا، جس کو آج ہم تیزاب کہتے ہیں۔
پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ ناظرین، پھر جابر بن حیان مزید تجربات میں جڑ گئے۔ آخرکار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے مثلا گندک کا تیزاب اور ایکو اریجیا بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامہ بنانے، خضاب بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے قلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ ناظرین، جابر نے کیمیا کی اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے بھی طریقے بتائے۔ انہوں نے شورے اور گندک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلی بار ایجاد کی، جو کہ موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل اور سنسنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن نبی کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ بقراط، ارسطو، اقلیدس، ارشمیدس، بطلیموس اور جالینوس کے بعد صرف اسکندریہ کی آخری محقق پائپاتیا 4 صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہٰذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔ ناظرین، جابر بن حیان کا انتقال 804 عیسوی میں دمشق میں ہوا۔ ناظرین، مجھے ان تاریخ کے فلاسفروں پر حیرت ہوتی ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے تھکتے نہیں کہ مسلمانوں نے آج تک ایک سوئی بھی ایجاد نہیں کی۔ کبھی ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اقبال ایک لوکل شاعر تھا۔ ہماری قوم نے اقبال کو زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور مسلمان سائنسدانوں کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پر کیچڑ اچھالنے سے تو گریز کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان سکالرز کی تحقیقات پر مزید ریسرچ نہیں کی۔ جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کی تحقیقات کو آگے بڑھایا وہ آج ہم سے آگے نکل گئے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں بہت سے بنیادی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ناظرین، جب مغرب ڈارک ایج کے دور میں گزر رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کے علاقے علوم و فنون کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے ایک عظیم مسلم سائنسدان جابر بن حیان کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔